الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام اور ہماری زندگی کے اندر آج ہماری گفتگو اس بات پہ ہے کہ جب ہمیں کوئی آدمی سہولت مہیا کرتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی شے دیتا ہے یا ہمارے کام آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو ان دا لائٹ آف حدیث مبارکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور آپ کا یہ فرمان علی شان مسلم شریف کے اندر ہے، اس کی جلد دوسری ہے، صفحہ 329 کے اوپر ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کی جلد تیسری، صفحہ 483 483 کے اوپر ہے، کنز العمال میں ہے، اور تاریخ دمشق ابن عساکر جلد اس کی چھٹی، صفحہ اس کا 66 کے اوپر۔ ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق۔ کسی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، خواہ تمہاری طرف سے یہی بھلائی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پشانی کے ساتھ ملاقات کرو، یعنی اس کو مسکرا کے تم اسے ملے، اس کی طرف مسکرا کے تم نے دیکھا۔ پہلی بات، لائف کے اندر ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے۔ کسی کی طرف سے کچھ بھی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، آپ لوگ زیادہ پیسے والے ہو، آپ لوگ اچھی کوالٹی استعمال کرتے ہو، آپ لوگوں نے اچھے کیلیبر میں، اچھے سٹیٹس میں جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آپ گزار رہے ہو، تو جو آدمی آپ سے مل رہا ہے وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے، وہ سوسائٹی کا نہیں ہے، وہ بیچارہ ذرا غریب ہے، یا اس نے جو آپ کو چیز دی ہے وہ بیچارہ اتنے پیسے نہیں رکھتا کہ اتنی چیز لے سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں گفٹ لے کر آیا، آپ کے بچے کو اس نے گفٹ دیا، آپ چونکہ امیر آدمی ہو، آپ اپنے بچے کو اس سے مہنگا لے کے دے چکے ہوئے، آپ جب اس کو دیکھتے ہو خاص طور پر برتھ ڈے پہ یا شادی کے پروگرام میں، تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو یار یہ کیا سستا سا لے کر آ گیا، آپ اس کو سائڈ پہ پھینک دیتے ہو۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو پرفیوم دیا، تو آپ چونکہ اعلیٰ پرفیوم استعمال کرتے ہو، وہ بیچارہ جو ہے وہ سستا سا ہارون سے لے کر دے آیا آپ کو، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو حقیر سمجھ لیا۔ تو اسی طرح مثالیں آگے چلتی جائیں گی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی نے آپ کو چیز دی تو آپ کسی بھی چیز کو حقیر جو ہے وہ مت سمجھو۔ اب یہ ایک بڑی معمولی بات ہے کہ کسی آدمی کی طرف، بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا، اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت معمولی، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا، صرف آپ نے مسکرانا ہے اور مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھنا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ بھلائی ہے۔ تم اس کو مت یہ سمجھو کہ میں اگر کسی کی طرف مسکرا کے دیکھوں گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اگر یہ اعلیٰ نہیں ہے تو مجھے پھر بتاؤ کہ آپ لوگ جب کسی جگہ کو شاپنگ کرنے جاتے ہو تو واپس گھر آ کے تبصرہ کیوں کرتے ہو، یار وہ دکان والا بڑا ہنس مکھ تھا، یار وہ بڑی عاجزی و ملن نثاری سے ملا، یار ہمیں کیوں تعریف کرتے ہو امریکہ کے بینکوں کی؟ یہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو مینیجر خود اٹھ کر دروازے پہ آ جاتا ہے، کیوں تعریفیں کرتے ہو؟ آپ کیوں لوگ بولتے ہیں پھر میں فلاں جگہ شاپنگ کرنے گیا، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے، بار بار میں مجھ سے پوچھا ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ تو بھائی یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ چیز جو ہے آپ بھی لاشعوری طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ جانا کہ ایک دوسرے کو، بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی ایک بھلائی ہے، اسے حقیر مت سمجھو۔ اور پھر ہم بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں یہاں لوگوں کی، جی ہر ایک آدمی جو ہے وہ آگے سے تھینکس بولتا ہے،
کسی نے کچھ کہا اس نے تھینک یو کہا. پاکستان کے اندر جب امریکہ نہیں آئے تھے تو لوگ بڑی تعریف کیا کرتے تھے. اب تو خیر پتہ چل گیا کہ کتنی تعریف سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے. تو تعریف کیا کرتے تھے جناب وہاں کے پولیس والے بھی روکتے ہیں تو بڑی عاجزی سے ملتے ہیں اور وہ شکریہ بولتے ہیں. اچھا تو بھائی یہ جو تھینکس کا لفظ ہے اور جو شکریہ کا لفظ ہے یہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، آپ کا فرمان علی شان سنن ابی داؤد شریف کے اندر ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ اس کا 662 ہے. جامع ترمذی کے اندر ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ اس کا 17 ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ اس کا 203 ہے. مجموع الزوائد للحیثمی جلد اس کی 8 ہے، صفحہ اس کا 180 ہے. کنز العمال کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لیں اب اس سے بڑھ کر اور ایکسپلینیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جس آدمی نے لوگوں کو تھینکس نہیں بولا، شکریہ ادا نہیں کیا، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا. اب یہ جملہ جو ہے یہ سننے کے قابل ہے. یہ چیزیں اسلام اور ہماری زندگی جتنے لوگ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھیے یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہیں، لیکن پرابلم معلوم ہے کیا ہوئی کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو مسجد کی حد تک رکھ دیا. ہم نے حدیث مبارکہ مولوی کے حوالے کر دی. ہم نے اپنے دماغ کے اندر یہ نہیں بٹھایا کہ یہ قرآن مجید ہمارے بازار میں بھی چلتا ہے، یہ قرآن مجید ہماری دکان میں بھی جاتا ہے، یہ قرآن مجید ہمارے آفس میں بھی چلتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہمارے گھر کے کچن کے اندر چلتی ہیں. حدیث مبارکہ کی ضرورت ہمیں اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بھی ہے، حدیث مبارکہ کی ضرورت ہمیں اپنے آفس کے اندر بھی ہے، قرآن مجید کی آیات کی ضرورت ہمیں اپنے بازار کے اندر ہے، ہمیں اپنی قومی اسمبلی کے اندر اس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سٹاک ایکسچینج کے اندر اس کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی شعبے تھے ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے، آج بیٹھ کر سوچئے گا، یہی جو میں کہہ رہا ہوں یہی آپ کے دماغ کے اندر آئے گا کہ قرآن مجید کو اور حدیث مبارکہ کے متعلق ہم نے یہ سمجھا تھا یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اگر ہم نے ہاتھ لگا دیا یا اس کو اٹھا کے نیچے رکھا تو ہم مر جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو 3-4 خوبصورت مہنگے پردوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا اور حدیث مبارکہ مولوی کے حوالے کر دی کہ مولوی تو جمعے کے دن پڑھنے کے بعد فارغ ہو جا کر خلاص ختم. نہیں، یہیں سے ہم مار کھا گئے اور یہیں سے ہماری تنزلی جو ہے وہ شروع ہو گئی. جبکہ قرآن اور حدیث کو ہم نے ہر جگہ رکھنا ہے. ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث آگے آئے گا. ہم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، قرآن و حدیث آگے آئے گا. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، قرآن و حدیث وہاں آئے گا. ہم سٹاک ایکسچینج کے اندر ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ آگے وہاں آئیں گی. ہم قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ وہاں پہنچے گی. ہم لوگ جو ہیں خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ وہاں پہنچے گی. ایون کہ مرتے دم تک قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی. یہ جب تصور بیدار ہو جائے گا لوگوں کے اندر تو پھر جو ہے وہ پھر ہم کسی اور کی تعریف نہیں کریں گے. ہاں پھر نہیں ہوگی یار فلاں جگہ گئے تھے بڑا مزہ آیا، نہیں پھر نہیں تعریف، کیونکہ پھر وہ چیزیں ہمارے اندر خود بہت پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ترجمہ اس کا سن لیجئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے. حضور فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، جس کسی کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور اس کے پاس اس کے بدلے کے لیے کچھ نہیں مگر اس نے اس کی تعریف کی تو اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے بھلائی کو چھپایا تو اس نے گویا کفران نعمت کیا. اب اس جملے کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ کو کسی آدمی نے کھانا کھلا دیا، دیکھیے آپ ساتھ گئے ہوٹل میں، اس نے کہا چلیے بھائی آج آپ کو ہم لنچ کرواتے، ڈنر ہم کرواتے. اب آپ بدلے میں اس وقت تو اس کو لنچ نہیں کروا سکتے، ڈنر نہیں کروا سکتے، وہ تو آگے آلریڈی روٹی کھا چکا ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ تو اب یہ ہے کہ اب اس کو شکریہ بول دو، تیرا شکریہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، اور یہ بیان کرو کہ اس نے کھانا کھلایا. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو. ایک تو یہ صورت ہے، ایک یہ صورت ہے کہ آپ غریب آدمی ہو، اس نے آپ کو سوٹ لے دیا، اس نے آپ کو کوئی چیز لے دی، اب آپ اس کو وہ چیز لے کے دے نہیں سکتے کیونکہ آپ تو غریب آدمی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ اس شخص کی تعریف کر دیجئے جس نے آپ کو وہ چیز دی ہے، اس کی تعریف کر دیجئے، اور جو اس نے دیا ہے اس کو چھپائیے مت. ومن قتم فقد کفر، یہ جملہ ہے
ومن کتما فقد کافرا، جس نے نعمت کو چھپایا اس نے کفران نعمت کیا۔ اب اس کا کیا جملہ ہو جو حضور نے فرمایا جس نے نعمت کو چھپایا اس نے کفران نعمت کیا؟